جنگ کا آغاز ہوا، اسود بن عبد الاسد مخزومی نے ابتدا کی، یہ بہت ہی خبیث قسم کا، بہت برا تھا۔ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا اور اس حوض کو توڑے گا۔ حضرت حمزہ اس پر جھپٹے، نبی پاک کے چچا سید الشہداء اس پہ جھپٹے اور اس کی پنڈلی کاٹ دی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ کٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ حوض میں کہیں پہنچ جائے اور اس میں خون گرا دے تاکہ وہ حوض استعمال کے قابل نہ رہے۔ حضرت حمزہ نے دوسرا وار کیا، اس کے حوض تک پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسود کو یوں دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ جوش سے اٹھا۔ اس نے اپنے بھائی شیبہ کو دائیں اور بیٹے ولید کو بائیں طرف لے کر صفوں کے درمیان جا کر آواز لگائی، ہے کوئی ہم سے لڑنے والا، ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ اوف اور معاذ ابنان حارث، کوئی بچے کم سن شیروں کی طرح مقابل ہونے کے لیے نا آگے آئے۔ اس نے کہا کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ اس نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمارے چچا کے بیٹے ہمارے سامنے آئے، تم جاؤ۔ حضور نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا علی، قم یا حمزہ، اٹھو علی اٹھو، حمزہ اٹھو، عبیدہ اٹھو۔ حضور نے جب ان کو کہا اٹھنے کو تو عتبہ کو حضرت عبیدہ نے، شیبہ کو حمزہ نے اور ولید کو حضرت علی نے للکارا۔ حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے اپنے دشمن کا کام فوراً تمام کر دیا۔ عبیدہ اور عتبہ گتھم گتھا تھے، عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی۔ حضرت علی اور حمزہ آگے بڑھے اور عتبہ کو کاٹ دیا۔ یہ کفار کے بڑے بڑے سردار تھے جو کٹے۔ لازمی بات ہے جب بڑے سردار ہٹ جائیں تو پھر پچھلوں کے حوصلے کم ہوتے ہیں۔ ان سرداروں کے قتل سے ابو جہل نے دیکھا میری قوم کا حوصلہ کم پڑ جائے گا، اس نے بلند رکھنے کے لیے نعرہ لگایا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ۔ بت اٹھایا اپنا عزا اپنے کاندھوں پہ، اپنے خدا کو اپنے نہیں سمجھے، اپنے خدا کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے نعرہ لگایا۔ صحابہ آئے حضور کے پاس، حضور کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ بدر میں پہلے شہید حضرت مہجع، یہ سیدنا فاروق اعظم کے غلام ہیں، کسی نے ان کو تیر مارا، وہ ان کو لگ گیا اور یہ اس میں شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے شہید کا نام سنو، سراقہ کے بیٹے حارثہ۔ کیا ہے ان کا نام؟ حارثہ نام ہے، بیٹے کس کے ہیں؟ سراقہ کے بیٹے ہیں۔ پانی لے رہے تھے، انہیں بھی کسی نے تاک کر، کہتے نا ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا، تیر مارا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ بھی آپ کو یاد اگر نہیں ہے تو میں پھر سنا رہا ہوں، ہر سال یہ بات سناتا ہوں۔ جب یہ شہید ہو گئے، حضور مدینہ گئے تو ان کی ماں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ماں آئی، پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی ورنہ میں روؤں گی، ورنہ میں روؤں گی، اور اتنا روؤں گی اور ایسا روؤں گی کہ سب دیکھیں گے۔ جنتیں کتنی ہیں ماشاءاللہ ہیں؟ تو کوئی بات نہیں، ان کی 7 سے ہی تمہاری 8 سے ہی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی جنتیں ہیں۔ ماں پوچھ رہی ہے میرا بیٹا کہاں؟ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، وہ آ کے پوچھ رہی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے بتایا تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔
میرے آقا کھڑے ہوئے پوری جنت کو دیکھ لیتے ہیں اور جہاں اس کا بیٹا نظر آتا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں میرے سرکار سے کچھ بھی چھپا ہوا اونچی اونچی سب سے اولا اعلی سب سے بالا بالا ہمارا میرے آقا نے اعلان فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ عمیر بن حمام یہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجور پھینک دی کہ کھانے تک زندہ رہا تو زیادہ ٹائم ہو جائے گا، آگے گئے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میرے نبی پاک نے خود حصہ لیا، خود حصہ لیا۔ حضرت علی فرماتے ہم تو بچاؤ کر رہے تھے، حضور آگے مقابلہ کر رہے تھے۔ سخت جنگ کرنے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں لشکر زیادہ قریب ہو گئے ایک دوسرے کے۔ ابو جہل کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، یا اللہ جو آج تیرا زیادہ پسندیدہ ہے اس کی مدد فرما۔ یہ ابو جہل کے منہ سے نکل گیا اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ قرآن نے اسی کا جواب دیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی مدد کے لیے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتہ آیا۔ امیہ بن خلف، میں نے آپ کو بتایا یہ حضرت بلال پر ستم ڈالے والا، کتنا تنگ کیا تھا۔ حضرت بلال نے اس کو اور اس کے بیٹے کو کاٹ کے رکھ دیا۔ صحابہ کا بیان، حضور ہم تلوار چلاتے، لگنے سے پہلے ابھی ہماری تلوار کافر کو لگتی نہیں تھی، اس کا سر کٹ جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا فرشتے کاٹتے تھے، مگر حکم یہ تھا تب کاٹنا جب میرے نبی کے صحابی کی تلوار چلے، تاکہ نام اس کا ہو، ثواب اسی کو ملے۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے میدان، حارث بن ہشام نے اس کو کہا تو ہمیں جنگ میں دھکیلنے والا، تیری وجہ سے ہم جنگ میں آئے ہیں۔ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب تم لوگ بچ سکتے۔ ابو جہل نے کہا عتبہ شیبہ ولید جلدی کی وجہ سے مارے گئے، سراقہ کے بھاگ جانے سے بھی کم ہمت نہ بنو۔ اس نے کہا اپنے خداؤں کی قسم اٹھا کے کہا ہم ان سب کو مزہ چکھائیں گے۔ حضور نے پھر دعا فرمائی، بار بار دعا فرما رہے ہیں۔ جبریل نے کہا حضور ایک مٹھی بھر کے مٹی اور پتھروں کی ان کی طرف پھینکیے۔ حضور نے جبریل سے کہا کہ دو۔ حضرت علی آگے بڑھے اور کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مٹی بھری حضور کی مٹھی میں دیں۔ میرے آقا نے یوں ان پر ماری اور کہا شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، یا اللہ ان کے چہرے بگاڑ دے، دل مرعوب ہو جائیں، قدم اکھڑ جائیں۔ میرے آقا یوں مار رہے ہیں، ان پر بم بن کے گر رہے ہیں۔ اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب وہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے، کب؟ جبکہ آپ نہیں پھینکے، وہ تو اللہ نے پھینکے۔ دست احمد عین دست ذوالجلال، آمدہ در بیعت و اندر قتال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے جب ایسا کیا چشم زدن کہتے ہیں پلک جھپکنے میں پانسا پلٹ گیا۔ ابو جہل بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ، یعنی اس کے ارد گرد پورا حفاظتی لشکر
حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ جاری تھی، میں صف میں تھا، میرے دائیں بائیں 2 نو عمر کم سن انصاری لڑکے آ گئے اور ایک نے کہا حل تعرف ابا جہل، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام؟ تو بچے کیا جواب دیتے ہیں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ ہم نے آج قسم کھا لی ہے، خود مر جائیں گے یا اس ناری کو۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہمیں پتا چلا ہے وہ ہمارے نبی کو، اللہ کے محبوب کو غلط لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ ہم نے آج طے کر لیا ہے یا وہ نہیں یا وہ نہیں، یا ہم نے کسی گستاخ رسول کو چھوڑنا من سب نبیًا حکم ہے نا، جو نبی کے بارے میں بد کلامی کرے پھر وہ زندگی پا سکتا، اس کو پھر زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ یہ آئے ہیں، ماں کی تربیت ہے، نبی کی وفاداری ہے۔ ہم نے آج قسم کھا لی ہے یا وہ نہیں یا وین۔ وہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے کہا وہ دیکھو سامنے وہ جو دستہ پورا اس کے گرد کھڑا ہوا ہے نا، اس کے درمیان جو ہے وہ ہے ابو جہل، حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستہ۔ تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں، بجلی کی طرح دونوں کہتے ہیں نا عقابوں کی طرح جھپٹے اور جاتے ہی اس پر وار کر دیا، اس کو گھائل کر دیا۔ اتنی تیزی سے کہتے ہیں نا بجلی کی سی تیزی سے یہ کام ہوا، سارے حیران۔ ایک کو اسی وقت جو قریب کھڑے تھے انہوں نے تلوار مار کے شہید کر دیا، دوسرے کا بازو کٹ گیا۔ 2 بھائی تھے نا، دوسرے کا وہاں تلوار لگی ہوگی، گوشت ابھی جدا نہیں ہوا، ہڈی کٹ گئی تو بازو لٹک رہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس کو جھٹکا دوں تاکہ یہ نکل جائے، میں ایک ہاتھ سے لڑوں۔ صحابہ نے پکڑ لیا اس کو، لے کر میرے آقا کریم کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کی حضور یہ وہ ہے جس نے ابو جہل کو ٹھکانے لگایا ہے۔ فرمایا جس تلوار سے قتل کیا وہ صاف تو نہیں کی؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس تلوار کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس تلوار کو۔ فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، عمر بن ہشام اس کا نام، یہ قتل ہو گیا۔ معاذ نے جب وار کیا تھا، 2 بھائی تھے نا معوذ اور معاذ، معاذ نے جب وار کیا تھا تو اکرمہ نے جو ابو جہل کا بیٹا تھا اس نے گردن پر تلوار کا وار کیا، تو وہ یہ اب آئے ہیں حضور کے پاس، بازو لٹک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ تو بچہ بہت زخمی ہو گیا، اس کا بازو کٹ گیا ہے، کوئی ڈھونڈو یہاں پہ کوئی اور جراح ہو، کوئی ہڈی جوڑ، کوئی ماہر۔ نہیں، میرے آقا نے اپنی تھوک مبارک کٹے ہوئے جگہ پر لگائی،
بازو کو جوڑ کے رکھا، کپڑا باندھ دیا، جب کپڑا کھولا کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق۔ اچھا یہ ہاتھ جڑ گیا، دوبارہ تلوار لے کر میدان میں گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضور کو ابو جہل کی لاش دکھائی گئی، فرمایا تلاش کرو، جب ملی تو حضور نے کہا الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے لیے فرما رہے ہیں وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ دشمن، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، دیکھو فرعون جب غرق ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ابو جہل وہ فرعون تھا، اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، لیکن ابو جہل یہ کہتے ہوئے مرا نبی کو میرا پیغام دے دینا، میں عمر بھر ان کا دشمن رہا ہوں اور اب بھی ان کی دشمنی میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے اس کا سر کاٹا اور حضور کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ زبیر بن عوام، کیا نام لیا میں نے؟ جانتے ہو ان کو؟ کوئی بتائے یہ کون ہے، بہت خوشی ہوگی مجھے۔ ہاں جی، اچھا جی، چلے یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ چلیں آ گئی بات، یہ سنیں ان کا مقابلہ ہوا عبیدہ بن سعید بن عاص سے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا، لوہا ہی لوہا، صرف آنکھیں کھلی تھیں۔ حضرت زبیر نے کھینچ کے آنکھ میں ہی نیزہ مارا، یہ گر گیا، انہوں نے اس کے جسم پر جوتا رکھ کے نا نیزہ نکالا، وہ ٹیڑھا ہو گیا، وہ بھی حضرت علی کے زمانے تک محفوظ رکھا گیا۔ حضرت عکاشہ بن محصن، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کے پاس آئے، حضور اب میں کس سے لڑوں؟ حضور کے پاس کھجور کی ایک لکڑی پڑی تھی، فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ کھجور، حالانکہ وہ سخت لکڑی نہیں ہوتی، حضور نے عطا فرمائی، وہ کہتے ہیں وہ ایسی تلوار بن گئی کہ میں اس کے ذات ایسا لڑا کہ جس کو لگتی تھی کاٹ کے رکھ دیتی۔ اس صحابی کا ذکر آیا ہے، اس کو میں نے پہلے بھی سنایا، جانتے ہو ان کو؟ یہ حضرت عکاشہ بن محصن، یہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے دائیں طرف، اب تو مسجد بن گئی ہے نا، 3 مزار تھے، ایک حضور کے والد کا، ایک حضرت مالک بن سنان کا، ایک ان کا۔ یہ وہ ہیں، حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ 70,000 میری امت کے ایسے ہیں جن کو اللہ فرمائے گا بغیر حساب کتاب کے جاؤ جنت میں۔ تو یہ اتنے ناز والے صحابی، حضور میرا نام اس لسٹ میں ہونا چاہیے، میرا نام اس لسٹ میں، فرمایا تیرا نام ہے، تیرا نام کون دیتا ہے دینے کو۔ کیسا ناز تھا صحابہ کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمہ بن اسلم، ان کو بھی ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور نے ان کو بھی ٹہنی دی، وہ بھی تلوار بن گئی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، ڈھیلا باہر آ گیا، وہ اس کو کاٹنے لگے کہ وہ تنگ کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا پہلے پوچھ لو پھر کاٹنا، لے آئے حضور کے پاس، میرے آقا نے ہاتھ لے کر ڈھیلا دوبارہ آنکھ میں لگا دیا، پتہ نہیں چلتا تھا۔
کہ کبھی ڈھیلا باہر نکلا تھا اور وہ کہتے ہیں اس آنکھ سے ساری عمر زیادہ نظر آتا رہا. کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے. میرے آقا نے تلوار لہرا لہرا کر پیچھا کیا. زوال آفتاب تک مارے کا جاری رہا. لاشیں بے گورو کفن 70 کافر مارے گئے تھے. حضور نے فرمایا نہیں ان کو اس طرح نہیں چھوڑو، وہاں ایک کنواں تھا اس میں ڈلوا دی. امیہ کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، اسے اسی طرح مٹی سے ڈھانپ دیا گیا. 70 کافر گرفتار ہوئے، 70 مارے گئے. میرے آقا وہاں 3 دن رہے. کتنے دن؟ تیسرے روز وہاں سے روانگی ہوئی. حضور وہ جو جس کنویں میں کافروں کی لاشیں ڈلوائی تھیں اس کے کنارے پر آئے اور آ کر کہا او ابو جہل، او امیہ، یا عتبہ، یا شیبہ، هل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حقا فإنی قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا. او ابو جہل، بتاؤ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک ہم نے اپنے وعدے کو، اپنے رب کے وعدے کو سچا. حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے. حضور ان کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے، ان کے جسم سے روحیں نکل چکی ہیں اور آپ ان کو آواز دے رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں. یہ بے روح جسم ہے، کیسے سن سکتے ہیں؟ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، تم ان سے زیادہ. مردے سنتے، مردے سنتے، مردے سنتے. فرمایا یہ کافر مردے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے. مومن مردے جواب دیتے ہیں، کیونکہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور جواب دے سکے. جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام کر سکتے نہیں. اور آپ کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور. تو سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں.